السلام علیکم. آپ نظر فرما رہے ہیں صدائے محرومین چینل اور میں ہوں طالب نقوی ایڈوکیٹ آپ کا ہوسٹ. ناظرین، پچھلی جو ویڈیو ہے اس میں تھوڑی سی تشنگی رہ گئی تھی، یعنی وہ مکمل ہونے سے رہ گئی تھی تکنیکی وجوہات کی بنا پر. تو میں نے سوچا کہ اب آپ کو دوبارہ اپڈیٹ بھی کر دیں اور آپ کو صورتحال سے بھی آگاہ کر دیں، اور تینوں موضوع جو ہے حسب معمول وہ ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں. سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے. ناظرین، سب سے پہلے ہم نیشنل بینک آف پاکستان کی بات کریں گے. نیشنل بینک آف پاکستان کے جو پینشنرز ہیں، 20 دن پہلے پینشنرز رہنماؤں سے ملاقات کی صدر عارف عثمانی صاحب نے، اور اس کے بعد 20 دن گزر چکے ہیں. پراسرار خاموشی ہے. ہم نے پرانی ویڈیو میں یہ بتایا تھا کہ سٹیٹس کو کی کیفیت ہے، اور اب جو ہمیں خبر ملی ہے باوثوق ذرائع سے وہ یہ ہے کہ موصوف جو ہے انہوں نے جو معاملات نوٹ کیے اس پر کوئی پیش رفت تو نہیں ہوئی، لیکن وہ چھٹی پر رخصت پر چلے گئے ہیں. اور جب معاملات میں خاموشی اختیار کی جائے اور پر اسراریت آ جائے تو پھر چہ مگوئیاں ہونا لازم ہے، اور لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید وہ بیرون ملک چلے گئے. بہرحال ظفر صادق صاحب سے ہمارا رابطہ ہوا تو انہوں نے کہا کہ یہ بات بڑی تشویشناک ہے کہ 20 روز گزر چکے ہیں اور عارف عثمانی صاحب ہمیں لفٹ نہیں کروا رہے. اس لیے چونکہ وہ لوگ پینشنرز حضرات بہت پریشان ہیں تو اگلے ہفتے جو ہے وہ احتجاج کی کال دی گئی ہے پینشنرز ایکشن کمیٹی کے حوالے سے. اب دیکھیے کیا ہوتا ہے. ایک تو میں نے آپ کو اپنے ذرائع سے یہ خبر دے دی ہے، دوسرا ظفر صادق صاحب نے بھی اپڈیٹ کر دیا ہے، اور ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں. اب ہم ای او بی آئی کی بات کرتے ہیں. محمد اشرف صاحب جو ٹیکسلا سے تھے، ان کا میسیج ہم آپ کو پڑھ کے سنانا مقصود تھا. پچھلی ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی لیکن تفصیل نہیں بتائی تھی، تو اس حوالے سے ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ آج ان کا کوئی ایک اجلاس تھا، اور وہ اجلاس تھا اس حوالے سے کہ جو ای او بی آئی والے فیصلے کے خلاف جو ایک ای او بی آئی کے پینشنرز کو یہ ریلیف ملا تھا، اس کے خلاف ای او بی آئی جو ہے وہ سپریم کورٹ میں چلا گیا ہے. اس حوالے سے محمد اشرف صاحب نے جو وہ کیا تھا، ظاہر ہے اب تو وقت گزر گیا، اب تو ہم آپ کو اس کی پروگریس بتائیں گے. اشرف صاحب جب ہمیں مطلع کریں گے تو پھر بتائیں گے کہ اس اجلاس میں کیا فیصلہ جات ہوئے. لیکن یہ محمد اشرف صاحب جو ایکس سینئر نائب صدر ہیں امپلائیز یونین ایچ ایم سی ٹیکسلا راولپنڈی، ان کا ایڈریس ہے اور ان کا فون نمبر ہے 030050433603. ہم ان کی طرف سے جو ہے انفارمیشن کے منتظر ہیں. اور ناظرین، اب پی ٹی سی ایل کی طرف آ جاتے ہیں. پی ٹی سی ایل کے ایک دو مسائل ہم آپ کے سامنے ڈسکس کرتے ہیں. سب سے پہلے تو ہم یہ بتانا چاہیں گے کہ ڈسپنسری کے حوالے سے جو ایک ہم نے آپ کو بتایا تھا، تو یہ تقاضا ہوا کہ بات جو ہے نا وہ ذرا تفصیل سے کریں. تو اس حوالے سے ہم آپ کو بات کر کے اصل جو بہت امپورٹنٹ ایشو ہے ہم آپ کو اس کی طرف لے جائیں گے. تو یہ ہے جناب، آل پاکستان پی ٹی سی ایل پینشنرز ٹرسٹ رجسٹرڈ کی طرف سے یہ ایک جو لکھا گیا ہے امین الحق صاحب کو. بخدمت جناب سید امین الحق، وفاقی وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی اینڈ ٹیلی کام ڈویژن اسلام آباد. عنوان پی ٹی سی ایل پینشنرز بیواؤں طبی سہولیات کی غیر تسلی بخش فراہمی. جناب علی محترم گزارش ہے کہ پاکستان پی ٹی سی ایل پینشنرز ٹرسٹ ملک بھر میں موجود پی ٹی سی ایل پینشنرز کی نمائندہ تنظیم ہے جو ان کے حقوق کے
حصول کے لیے کوشاں ہیں۔ مہنگائی میں بے تحاشا اضافہ ہو چکا ہے اور پی ٹی سی ایل پینشنرز اور پینشنرز بیواؤں کے گھر کا خرچہ کرنا ناممکن ہو چکا ہے۔ گزشتہ کچھ عرصے کے دوران دوائیوں کی قیمتوں میں ہوش روا اضافہ ہو چکا ہے، جبکہ پیرانہ سالی میں وہ دوائیں زندگی کا اہم جزو ہیں۔ اس صورتحال میں طبی سہولیات کے مختص بجٹ میں اضافے کا متقاضی ہے، کیونکہ بہت سے پینشنرز اور پینشنرز بیوائیں دواؤں کی کمی کا شکار ہو گئے ہیں۔ اسلام آباد پی ٹی سی ایل میڈیکل سینٹر ڈسپنسری میں طبی سہولیات کا معیار ملک کے دیگر شہروں کی نسبت کافی بہتر ہے، اور اسلام آباد ڈسپنسری کا بجٹ بھی ملک کے دیگر شہروں کے بجٹ سے بہت زیادہ ہے۔ بجٹ کے یہی معیار دوسرے شعبوں تک بڑھانا وقت کا تقاضا ہے۔ بغیر چٹ کے اسپیشلسٹ ڈاکٹر کی جو دوائی اسلام آباد ڈسپنسری میں دستیاب نہیں ہوتی تو لوکل پرچیز کی سہولت میسر ہے اور دکان سے بآسانی دوائی مل جاتی ہے، جبکہ یہ سہولت دیگر شہروں میں میسر نہیں ہے۔ اس کو وسعت کی ضرورت ہے۔ لہذا بحیثیت ضامن آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ انسانی ہمدردی کو مد نظر رکھتے ہوئے متعلقہ ذمہ داروں کو ہدایت جاری فرمائی جائے کہ وہ پی ٹی سی ایل کے بیمار، عمر رسیدہ اور تنگ دستی کا شکار پینشنرز بیواؤں کا خیال کرتے ہوئے ان کے لیے نمبر 1 اسلام آباد میڈیکل ڈسپنسری جتنا فنڈ تمام ڈسپنسریوں کو دیا جائے۔ نمبر 2 اسلام آباد کی طرح ریفر لیٹر کے ذریعے اسپیشل ڈاکٹر کی لکھی ہوئی دوائیوں کے لیے لوکل پرچیز کی سہولت دی جائے، اور نمبر 3 ریفرل چٹ کے طریقہ کار کو آسان بنایا جائے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ یہ میسیج ہے جی اکرم اللہ چیئرمین صاحب کی طرف سے۔ اور ناظرین ویری کوئکلی، ویڈیو چونکہ طویل ہو گئی ہے، لیکن میں آپ سے یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایک جو اہم میں نے کہا تھا کہ آپ کو معاملہ بتاؤں گا کہ کن لوگوں کے حقوق کی طرف زیادہ بات نہیں کی جاتی، وہ ہے جو وی ایس ایس میں جن کی پینشن جو ہے وہ نہیں بن سکی، 2-4 مہینے کی ڈیفیشنسی سے ایسے کیسز بھی ہیں، ان کی پینشنز نہیں بنی۔ سوال یہ ہوتا ہے پیدا کہ آپ نے یہ ایکسیپٹ ہی کیوں کیا؟ وی ایس ایس کے آپ لم سم اماؤنٹ لے کر تو فارغ ہو گئے، آپ کیوں نہیں جاب کرتے رہے؟ تو اس کا جواب وہ یہ دیتے ہیں کہ ہمارے لیے عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا تھا، ہمیں یہ بتایا جاتا تھا کہ آپ جو ہے نا اگر نہیں چھوڑو گے تو آپ کو نکال دیا جائے گا۔ اور ان کا میں تھوڑا سا اقتباس آپ کو پڑھ دیتا ہوں۔ ہم گورنمنٹ آف پاکستان محکمہ ٹیلی فون اینڈ ٹیلی گراف کے سابق ملازم ہیں۔ گورنمنٹ کے قانون کے تحت محکمہ میں بھرتی ہوئے، مگر بدقسمتی سے اس 20% شیئر اتصالات کمپنی کو دے دیے گئے اور ساتھ ہی انتظامی امور بھی اس کمیٹی کے حوالے کر دیے گئے، جس نے ملازمین پر ظلم کی انتہا کر دی اور ملازمین کا معاشی قتل شروع کر دیا۔ اچھا، یہ بتاتے ہیں کہ 3-4 کیٹیگریز میں تقسیم کر دیا گیا: ناٹ نیڈڈ، سرپلس، ریڈنڈنٹ اور ادر نیڈڈ۔ اس طرح کر کے یہ خوف و ہراس باقاعدہ پلاننگ کے تحت بنایا گیا، اور اسے گولڈن شیک ہینڈ کہتے ہیں، جسے عرف عام میں آئرن شیک ہینڈ کہتا ہوں۔ اور یہ کبھی نہیں ہوتا کہ خوش اسلوبی سے یہ معاملات ہو جائیں، اس میں استحصال ہوتا ہے تو ملازمین کا استحصال ہوتا ہے۔ اب یہ طبقہ ایک انصاف کا تقاضی ہے، انصاف کا متقاضی ہے کہ اس میں آپ یہ دیکھیں کہ انہیں پینشن بھی نہیں ملی۔ اگر آپ کہیں کہ آپ نے ایکسیپٹ کیوں کی، تو ایکسیپٹ کرنے کی وجہ یہ تھی کہ خوف و ہراس کی فضا پیدا کی جا رہی تھی، یہ تاثر دیا جا رہا تھا کہ آپ کو ٹرمینیٹ کر دیا جائے گا، تو پھر کیا کیا جاتا۔ لیکن اگر اس کا ہم لیگل پہلو دیکھیں تو کوئی بھی ایگریمنٹ جو کوشن یا اردو میں بتا دیتا ہوں ناجائز داب یا فری کنسنٹ کے بغیر، یعنی رضامندی کے بغیر، دھمکی دے کر، مس ریپریزنٹیشن کے ذریعے جو بھی معاہدہ کیا جاتا ہے وہ وائڈیبل ہوتا ہے۔ لیکن اس میں غلطی ان سے یہ ہوئی کہ انہیں چاہیے تھا کہ یہ رقم جو ہے، جو انہیں لمسم رقم ملی، وہ انڈر پروٹیسٹ لیتے، اور انڈر پروٹیسٹ وہ وصول کر کے اپنے لیے یہ راستہ کھلا رکھتے کہ ہم عدالتی
چارہ جوئی کریں، لیکن اب چونکہ وقت گزر گیا ہے، اب آپ کو جدوجہد کرنی چاہیے، بالکل لیجٹیمیٹ حق ہے آپ کا کہ کم از کم آپ کو EOBI ضرور ملنی چاہیے۔ اس کے لیے آپ قانون کا دروازہ کھٹکھٹائیں، میرا یہی مشورہ ہے۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو دوبارہ کہوں گا کہ وہ سبسکرائب کر لیں، کیونکہ یہ صدائے محرومین ہے اور آپ کے پاس ہماری ویڈیوز پہنچتی رہیں گی۔ اور ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے شیئر کریں، لائک کریں، اپنے کمنٹ سے نوازیں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔